ہو جاؤں. جنگلوں میں آپ عبادت کرتے رہے، لیکن فرماتے ہیں مجھے غیب سے آواز آئی اللہ رب العزت کی طرف سے، کہا اے بندے قادر، آپ کا نام ہی عبد القادر ہے، اے قادر کے بندے، تجھے اللہ نے جنگلوں کے لیے نہیں بنایا، امت مصطفیٰ کی رہنمائی کر، خلق خدا تجھ سے نفع حاصل کرے، واپس آ جا. غوث پاک فرماتے ہیں میرا ارادہ تو تھا کہ میں اپنی زندگی اللہ کی یاد میں فنا کر دوں، لیکن میں شہر صرف اس لیے واپس آیا کہ جنگل میں صرف میری اصلاح ہو سکتی ہے، شہر میں پوری امت کی اصلاح ہو سکتی ہے. علماء کے لیے یہی آج نصیحت ہے، تم چاہے تو گدی نشین بن جاؤ، سجادہ نشین بن جاؤ، جھولی نشین بن جاؤ، جنگل نشین بن جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارے اپنے فائدے کے لیے تم سوچ سکتے ہو. میں نے ابھی یہ کہا، میرے دل میں ارادہ تھا کہ گوشہ نشین ہو کر کے اپنی عبادت کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں. نہیں، علماء کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے امت مصطفیٰ کی رہنمائی کے لیے، یہ امانت ہے، چاہیں تو بھی چھپ نہ سکیں. عزیزان گرامی وقار، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس بغداد آئے. اچھا، وہ اتنی عبادتوں کے عرصے میں جانتے ہیں کہاں کہاں کا سفر نہیں کیا انہوں نے؟ جنگلوں کا سفر، صحراؤں کا سفر، بیابانوں کا سفر، یہاں تک کہ سری لنکا کی سرزمین تک پہنچے، ملتان تک آئے. یہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں آپ نے پیدل یہ سارے سفر کیے. پھر واپس اسی بغداد آئے جہاں کے حالات بڑے ہی کشیدہ تھے، اور خلفائے وقت کے خلاف زبان کھولنا یہ آگ سے کھیلنے کے برابر تھا، آگ سے کھیلنے کے برابر تھا. اور سب سے بڑا مسئلہ تو غوث پاک کے لیے یہ تھا کہ آپ بغداد کے نہیں تھے، عراق کے نہیں تھے، آپ جیلان سے آئے تھے. جیلان ایران میں ہے. اس زمانے میں طبرستان ایک صوبہ تھا، طبرستان کا ایک شہر جیلان تھا. جیلان سے آئے ہوئے تھے بغداد میں. آپ کی زبان فارسی تھی. فارسی زبان کا ایک طالب علم بغداد میں آیا ہے، اور بغداد پورا عربیوں کا ہے، فصیح عربی بولنے والے لوگ، اور نہایت ہی عیاشی میں پڑے ان کی اصلاح کیسے کریں. دل میں بار بار یہ احساس ہوتا. غوث پاک فرماتے میری زبان فارسی تھی اور ان کی زبان عربی ہے، میں ان سے خطاب کیسے کروں، ان کو اصلاح کے راستے پر کیسے لاؤں. بار بار سوچتے تھے، لیکن دل میں ایک درد ہوتا تھا کہ امت مصطفیٰ کو اس حال میں میں نہیں چھوڑنا چاہتا. ایک دن ایک مسجد میں غمگین حالت میں سوئے. ظہر کا وقت تھا، نماز پڑھ کر کے آپ آرام کر رہے ہیں، اور جیسی آنکھ بند ہوئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پوچھا عبد القادر کیوں غمگین ہے میرے بیٹے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان میری عجمی ہے، فارسی، میں عربیوں کے بیچ بیٹھا ہوں، اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ عجمی سمجھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنا منہ کھول. آپ نے منہ کھولا، حضور پاک نے اپنا لعاب پاک ڈالا، دوسری بار ڈالا، تیسری بار ڈالا، چوتھی بار ڈالا، پانچویں، چھٹی، 7 مرتبہ حضور پاک نے اپنا لعاب پاک دیا اور کہا عبد القادر اب اٹھ اور بیان کرو. فرماتے ہیں خواب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک لیا. تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میرے خواب میں ہی میرے جد کریم مولا کائنات علی مرتضیٰ تشریف لائے. کہا پھر وہی سوال کیا عبد القادر کیوں نہیں بیان کرتے؟ کہا میں فارسی النسل، فارسی ہوں اور عربیوں کے بیچ میں ہوں. انہوں نے کہا تو اپنا منہ کھول. باب العلم، باب مدینۃ العلم، علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنا لعاب پاک ڈالتے ہیں. 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار بس کیا. غوث پاک نے کہا نانا جان نے مجھے 7 مرتبہ پلایا، آپ نے 6 مرتبہ. علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں برابری تو نہیں کر سکتا، وہ رسول کائنات ہیں. عزیزان گرامی وقار، غوث پاک فرماتے ہیں پھر میری آنکھ کھلی، اور اسی جامع مسجد میں جب میں کھڑا ہوا اور خطاب کے لیے لوگوں کو پکارا
تو دیکھا ادھر سے بھی مخلوق آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، سامنے سے بھی آ رہی ہے، مجمع اتنا کثیر کہ تل دھرنے کی جگہ مسجد میں نہیں تھی۔ اور جب آپ کا خطاب ختم ہونے کو تھا لوگ اپنے کپڑے پھاڑنے لگے اور بے ہوش ہونے لگے، اتنی تیر بہدف کلمات تھے کہ سیدھے سینے میں پیوست ہو جاتے، دلوں میں اتر جاتے۔ اس کے بعد وہی دن تھا سیدنا عبد القادر جیلانی کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اٹھایا، بغداد میں شہرہ ہو گیا کہ کوئی ایک اجمی آیا ہے اور عربیوں پر فوقیت لے گیا ہے، سارے عربی اس کے سامنے دنگ رہ گئے ہیں، کوئی عربی اس کی فصاحت کو نہیں پہنچ پاتا ہے۔ کئی لوگ امتحان کے لیے بھی آئے، ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ میرے عزیز تم تو 1000 سال کے بعد کرامتیں سنتے ہو نا، یہی لگتا ہے کہ غوث پاک بہت کرامتوں کے مالک تھے، بہت بڑے عالم اور بڑے ولی کامل تھے، کچھ نہیں ہوا ہوگا ان کے ساتھ۔ ہمارے سے زیادہ خطرے انہوں نے مولے ہیں، ہم سے زیادہ حاسدین ان کے تھے، دشمنی کرنے والے اپنوں میں بھی بہت سارے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خطاب شروع ہوا، کیا ایک خطیب جب مشہور ہونے لگے تو دوسرے مولوی خاموش رہ جائیں گے؟ حسد کی چنگاری بھڑکتی ہے، وہ غوث پاک کے خلاف بھی بھڑکی۔ اور بغداد میں جب یہ شورا ہونے لگا تو کئی علماء اس وقت کے جو بڑے بڑے پائے کے عالم ہیں، ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، میں نام تذکرے نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے ٹیسٹ لینے کی غرض سے، امتحان لینے کی غرض سے کئی لوگوں کو سوالات بھیجے۔ ایک دن مجلس میں ایسا تھا کہ غوث پاک تفسیر قرآن بیان کرتے تھے، تفسیر قرآن بیان کرنا غوث پاک کا محبوب مشغلہ تھا، روزانہ قرآن کی تفسیر عرض کرتے۔ ایک دن مجلس میں بڑے بڑے علماء کی جماعت، جس میں عبد الرحمن جوزی جیسے بڑے فقیہ محدث ہیں، ان کی ایک جماعت آئی، قرآن کی جو آیت کی تفسیر وہ کر رہے تھے اس تفسیر کو کئی کتابوں سے انہوں نے اخذ کیا اور لے کر کے آئے، مجمع میں بیٹھے، غوث پاک نے تفسیر شروع کی۔ ایک آیت کی کتنی تفسیریں ہو سکتی ہیں، کتنی تفسیریں ہو سکتی ہیں، ایک تفسیر بیان کیا، اس کے بعد کہا اس آیت کی ایک دوسری تفسیر یہ ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد غوث پاک نے فرمایا اس کی ایک تیسری تفسیر یہ ہے، پھر کہا اس کی ایک چوتھی تفسیر یہ ہے، پھر کہا اس کی ایک پانچویں تفسیر یہ ہے۔ بیان کرتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ 13 تفسیریں ہو گئیں۔ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ آشش کرنے لگے۔ اس کے بعد اتنا ہی نہیں، آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے گئے، 40 تفسیریں ایک آیت کی آپ نے بیان کی۔ جو آئے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگے۔ غوث پاک نے ان کو مخاطب کر کے کہا، اے گروہ علماء، اے جماعت علماء، تم 13 تفسیریں یاد کر کے آئے تھے ایک آیت کی، کیا وہ میں نے شروع سے 13 تک صحیح بیان کیا؟ سب اپنے جبے اٹھانے لگے، کہا ہم تو یہ 13 تفسیریں پڑھ کر آئے تھے یہ سوچ کر کے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو 2-3 سے زیادہ تفسیریں نہیں آتی ہوں گی، 13 کے بعد آپ تو 40 تک پہنچے، وہاں تو ہمارا بھی علم نہیں پہنچا۔ جماعت علماء دنگ رہ گئے اور اس کے بعد توبہ بھی کیا، کہا ہمارے دلوں میں بدگمانی آ گئی تھی، ہم توبہ کرتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مجمع ایسا ہے کہ اس میں 40 کے قریب علماء ہے، سوالات الگ الگ لے کر کے پھنسائیں گے کسی طرح سے ان کو، ڈیفیکلٹ سوالات لے کر کے۔ ایک بات یاد رکھنا، مشکات شریف کی حدیث ہے، جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ کسی عالم کو نیچا دکھا دوں، اسے پھنسا دوں سوال کر کے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اسے آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گے، اس کی زبان کو آگ کی کینچی سے کھینچا جائے گا۔ اس لیے علم حاصل مت کرو، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو بیوقوف بنانا۔ ایک کتاب کہیں سے پڑھ کر کے آئے، مولانا کے پیچھے پڑ گئے، یہ بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ پھر اگر اس مولانا صاحب کی دماغ میں اس وقت وہ مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے کہا نہیں معلوم، تو آپ کو لگا کہ ہاں میرے سے زیادہ تو ان کو بھی نہیں معلوم، تم نے تو ایک ہی چیز حل کر کے ان کے سامنے پیش کی ہے۔ عزیزان گرامی، اس طرح کی چیزیں ہرگز نہ کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے مغالطے میں ڈالنا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت سے خطاب کر رہے ہیں، 40 علماء آئے، الگ سوالات نوٹ کر کے، میں یہ پوچھوں گا، تم یہ پوچھنا، تم یہ پوچھنا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطاب کیا اور سوالات کے لیے اس دن محفل کا وقت ہی نہیں دیا، کہا آج سوالات کوئی نہیں کرے گا۔
وہ لوگ تو سوالات لے کر کے آئے تھے. سب مجمع میں خطاب کے بعد جس کو جو پوچھنا ہے آپ کہتے ہیں کہ پوچھ لو. اس دن کا کوئی نہیں پوچھے گا, آؤ صرف مصافحہ کر کے جاؤ, آؤ صرف مصافحہ کر کے جاؤ. تو یہ جو علماء کی جماعت تھی ان کو بلایا, ایک آتے ان کو سینے سے سینہ لگاتے اور کہتے تیرا یہ سوال تھا, اس کا یہ جواب ہے. دوسرا آتا اس سے کہتے تو یہ گھر سے سوچ کے آیا تھا, تیرا سوال یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے. اس طرح 40 سے مصافحہ کیا, معانقہ کیا. ان کے سوالات کے پوچھنے سے پہلے جوابات بھی دے دیے, اور اس کے بعد کہا کیا ہے گروہ علماء تم سوال کرتے اور میں جواب دیتا تو عبد القادر کی کیا اس میں خصوصیت تھی؟ تم سوال بھی نہ کرو میں جواب دوں, تب پتا چلے گا کہ میں بندہ قادر ہوں, میں قادر کا بندہ ہوں. تم نے سوال بھی نہیں کیا اور میں جواب دوں تو تمہیں احساس ہوگا کہ میں قادر کا بندہ ہوں. اللہ رب العزت کا کی صفاتی نام ہے. عزیزان گرامی وقار, علماء نے تنگ کیا, پریشان کیا, آپ کے مجموعوں کو روکنے کی کوشش کی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک نے ہر ایک کو اپنی کرامت سے زیر کر دیا ہو, ان علماء کو پورا سلا دیا ہو. نہیں, فیس کیا ہے, مقابلہ کیا ہے, پریشانیاں اٹھائی ہیں. اور خلفاء کے وقت کے سلاطین کی بھی بہت ساری ایسی سختیاں تھی جس کو آپ نے برداشت کیا. کئی لوگوں نے آپ پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی تھی. یہ تو سرکار غوث پاک کی استقامت تھی کہ آپ جمے رہے. اور سب سے بڑا کام آپ کا کیا تھا معلوم ہے؟ خانقاہ کے گدی نشینوں غور سے سنو, جو غوث پاک کا نام لیتے ہیں, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صفت کو میں بیان کروں تو یہ بغلیں جھانکیں گے. ابھی غوث پاک نے سب سے بڑا کردار کیا کیا جانتے ہیں آپ؟ لوگ کہتے ہیں خانقاہی ماحول قائم کرنا ہے, اللہ اللہ کرو, تسبیح لو, دلوں کی صفائی کرو, سب صحیح ہے. لیکن غوث پاک نے تقریباً 25 سال صرف جہاد پر بیان کیا ہے, صرف جہاد پر. کہا کہ اے گروہ مسلمین, تم پر اللہ نے ذلت مسلط کر دی ہے اس لیے کہ تم نے کوششیں ترک کر دی ہیں حکومتوں کو صحیح کرنے